زبردست ہے، یہ بدل نہیں سکتے، ان کو ایسا تھپڑ پڑے گا کہ لگ پتہ جائے گا۔ وہ دلائل آفاقیہ کو غور و فکر سے نہیں دے سکتے، دلائل ارضیہ کو نہیں دے سکتے، دلائل نفسیہ کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اوئی میری اتنی بات پہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، وہ اندر سے یہ تڑپا ہے کاش کوئی ان کے کان میں یہ بتا دے اللہ کے بندو اس کام کے اوپر اتنا کچھ چھپا ہوا ہے۔ ظہر کے وقت میں کبھی رات ہوئی ہو، رات 12 بجے کیا ہو کہ سسٹم میں ایرر آیا، آج رات دن شروع ہو چکا ہوا ہے۔ قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی دفعہ اس کو بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مکیہ، مکی صورت ہے، 41 نمبر پہ یہ صورت اتری ہے، اور یاسین حروف مقطعات میں سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ہے۔ اس کے فضائل تو ہیں ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو کوئی شخص صبح کے وقت میں سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے تو اللہ جل جلالہ جو بھی حاجت اللہ سے مانگے وہ حاجت قبول ہوتی ہے۔ جو بھی شخص ایک دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ جل جلالہ 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال میں بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، سورۃ یاسین کا ترجمہ اور تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے بعد اس سوال کا جواب مل کے ہم ڈھونڈ لیں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین ہی کو قرآن کا دل کیوں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین ہی کی تلاوت کو فجر کے وقت میں کیوں فرمایا؟ یہ ہے سوال۔ جب ہم ترجمہ اس کا پڑھ لیں گے تو پھر جواب خود بخود مزید بھی ہمیں آ جائے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات، والقرآن الحکیم قسم ہے اس حکمت بھرے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے۔ قرآن حکیم کی قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا کہ بے شک من المرسلین، مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں اتنا سوکھا کوئی بات مان نہیں رہے تھے۔ 13 سال کی صبح و شام کی محنت، ہجرت تگودو، اور 140 لوگ مسلمان ہوتے ہیں 13 سال کی محنت میں، اور 6 سال تک تو صرف 40 لوگ ہیں۔ 6 سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور 41 نمبر پہ یہ صورت جو ہے وہ اتر رہی ہے۔ اس تناظر میں اس کی تعبیر کو دیکھنا ہے۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، آپ صفت پہ غور کریں، یہ اتاری جانے والی جو کتاب ہے، یہ قرآن جو اتارا جا رہا ہے، ایک زبردست طاقت والی ذات کی طرف سے ہے اور رحیم ذات کی طرف سے۔ زبردست ہے، یہ بدل نہیں سکتے، ان کو ایسا تھپڑ پڑے گا کہ لگ پتہ جائے گا، لیکن کیوں نہیں پڑھ رہا؟ الرحیم، پیار والی ذات ہیں کہ ان کو پچ دی جا رہی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، ایسی قوم کو ڈرائیں کہ ان کے آباء و اجداد جو قریب والے ہیں ان کو ڈرایا نہیں گیا، ان کے باپ دادوں کو، کیونکہ 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، 571 سال اوپر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس عرصے میں ان کے قریب میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، ہماری طرف سے بھی کچھ فیصلے ہیں کہ سارے کے سارے ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہیں ہوں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کیا ہے کہ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہوئے ہیں اور ان کی ٹھوڑیوں تک یہ جکڑے ہوئے ہیں اور یہ نیچے کو نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ غور و فکر اور گہرائی میں جانے کے لیے کیا ہے کہ گردن کا کھلا ہونا ضروری ہے، کہ یہاں جب توق پڑا ہوا ہے تو نیچے کی چیز ان کو نظر نہیں آتی، تو یہ معنوی طور پر ہم نے ان کی یہ کیفیت بنا رکھی ہے، جسے عام طور پر ہم بھی کہتے ہیں جی 4 پیسے کیا آ گئے، گردن میں سریا پڑ گئے۔ مطلب کیا ہے کہ اکڑ کو اس طرف سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے بھی اس طرح اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کیا ہے کہ ہم نے ان کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی ساری دیواریں بنا دی ہوئی ہیں،
آڑ لگا دیے ہیں، پردے لگا دیے ہیں، فہم لا یبصرون، وہ دلائل آفاقیہ کو غور و فکر سے نہیں دے سکتے، دلائل ارضیہ کو نہیں دے سکتے، دلائل نفسیہ کو وہ نہیں دیکھ سکتے، ہم نے ان کے اوپر سارا یہ کر دیا ہوا ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر کام ہو چکا ہوا ہے۔ اور جو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سفر ہجرت کے موقع پر جب ان سے کافروں سے نکلے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کے اوپر پڑھ کے یوں جب پھینکا کہ ہر آنکھ میں، کان میں، ناک میں یہ مٹی گئی اور بیچوں بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کو لینے والا ہو اور غیب کی حالت میں رب سے ڈرنے والا ہو۔ لفظ یہاں پر خشیہ جس کی تشریح آ چکا ہے کہ ہے کہ احترام کی بنیاد پر اپنے رب سے ڈرنے والا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اس کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ آپ کو گناہوں سے دھو دے گا، آپ کو غسل کروائے گا، پاک اور صاف تطیب آپ کو جو ہے نا پاکیزہ کر دے گا۔ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، عمدہ بدلہ، بہترین انعام آپ کو ملے گا۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور جو وہ اعمال پیش کرتے ہیں ان کے کرتوت ہیں یا اچھے اعمال ہیں ہم لکھتے ہیں اور ان کے نشانات بھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر ایک چیز کو، ہر خزانے کو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو اس بستی والوں کا قصہ بھی سنائیں، کیونکہ قرآن عزیز کا جو انداز ہے یہ واعظانہ ہے۔ کیا ہے کہ جب اپنی قدرت کی تمہیدی بات اللہ پاک نے فرما لی، کبھی مثال سے، کبھی مکالمے سے، کبھی قصے سے، کبھی اعتراف سے، کبھی اقرار سے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کو تم مانو کہ ان تاقیہ کی بستی میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے بنی اسرائیل میں چند لوگ ماننے کے لیے آئے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب انبیاء کا جو انداز ہے اور گفتگو کی جو تعبیر ہے، صرف اور صرف اگر کسی کلام نے کسی کے جذبات کو اچھی تعبیر کی ہے تو صرف کلام اللہ نے کی ہے، ورنہ ترجمہ کسی زبان کا نہیں ہوتا، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، احساسات اور جذبات کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جس نے الفاظ میں ان کے احساسات کا ترجمہ بھی کیا، صرف ایک ہے کہ یوسف علیہ السلام أأنت قال أنا يوسف وهذا أخي أإنك لأنت يوسف، ایسی تعبیر کیا آپ ایک طرف شک ہے اور ان کا بھی کہہ دیا، لام کے ساتھ تاکید بھی، شک اور پک کو یہ اللہ کا کلام ہی جوڑ سکتا ہے، انسانی کلام نہیں جوڑ سکتا۔ اس میں بھی کچھ اس قسم کی نشانیاں اور جذبات آنے والے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کو سمجھانے کے لیے آیا، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے دو بھیجے، یوحنا اور بولس ان کو بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اور پھر ہم نے تقویت دی، تیسرا شمعون کو ساتھ میں بھیجا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان کی بستی والوں نے کہا آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں۔ وما انزل الرحمن من شيء، الرحمن نے کوئی چیز بھی نہیں بھیجی۔ ان کی عقل ماری گئی، ایک طرف رحمان بھی کہتے ہیں، ایک طرف مانتے بھی نہیں۔ رحمان نے ایسی کوئی چیز نہیں۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، جب بندہ دوسری دفعہ کہتا ہے نا یار یہ پکڑانا بھائی تجھے کہہ رہا ہوں پکڑاؤ، تھوڑی سی تاکید ہوتی ہے، ایک کو سمجھانا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور جناب سمجھا رہا ہوں، تھوڑی سی آواز اونچی ہوتی ہے۔ دوسری دفعہ میں جب آیا ہے لمرسلون، لام اوپر آیا ہے، پہلی دفعہ جو آیا تھا وہ مرسلون آیا تھا، لام کی تاکید نہیں تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ ان کے جذبات کے احساسات کی تعبیر کی جا رہی، بھائی ہم بھیجے گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، وہ بھائی اللہ کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں۔ یہ والی جو ان کے جذبات کی تعبیر تھی وہ لام کے ساتھ اللہ نے تعبیر فرمائی، پہلے میں لام نہیں ہے، دوسرے میں لام تاکید ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر نہیں ہے مگر بلاغ المبین۔ بلاغ المبین کا میں ترجمہ کر چکا ہوں۔ بلاغ المبین صرف بلاغ نہیں، ہم اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ پھر ساڑا کام پائی سمجھانا، اور سمجھانا کیا ہے کہ سرسری طور پر ہم ایسے کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اور بلاغ المبین کے ترجمے وقت میں نے وہ مثال دی تھی کہ وہ کپڑے والی اپنی طرف سے دیے، کیونکہ بلاغ المبین کی سمجھ ہمیں فیصلہ آبادی کپڑے والی سمجھ آنی ہے، تو اس لیے کہا کہ جیسے دکاندار اپنے کسٹمر کے لیے اپنی ساری الماریاں کھول کے کپڑے کے سیمپل کھول دیتا ہے، اس نے اپنے کپڑے کے سیمپل دکھانے کے لیے بلاغ المبین کیا ہے، تو ایسے ہی دعوت کا کام وما علینا الا البلاغ المبین۔ اصحاب القریہ نے گستاخی اور بدتمیزی کی، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب سے آپ آئے ہو تب سے یہ کام ہونا شروع ہوئے، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم سنسار کر دیں گے۔ رجم جو ہوتا ہے وہ پتھر مارنا، اور انبیاء کی طرف جب یہ نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم قتل کر دیں گے تمہیں، لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم سے تمہیں بہت سخت عذاب ملے گا۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، ان جواب دیا ان رسولوں نے، نحوست تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تمہیں تو کیا ہے کہ نصیحت پہنچ چکی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کیا ہے کہ پرلے درجے سے ایک اور بندہ آیا، سیانہ سمجھدار، اور اس نے حبیب نجار تفسیر میں آتا ہے، اس نے آ کر لوگوں کو بتایا، بھائی گل مان لو، بھائی مان لو ان کی، یہ کون سا آپ سے نوٹ لیتے ہیں یا کون سا آپ سے ووٹ لیتے ہیں، ان کا نہ نوٹ سے تعلق ہے نہ ووٹ سے تعلق ہے، یہی کہتے ہیں نماز پڑھ لو، اللہ کو مان لو ان کی بات۔ انہوں نے کیا جوتے، کیا ڈنڈے، کیا مکے، اس بیچارے کو بھی شہید کر دی، اور اس کا جو اندر کا درد تھا اور اس کی جو اندر کی کیفیت تھی، اس کو انہوں نے یوں مارا اور اللہ نے اس کو فوراً جنت میں داخل کر دی، اور وہ جا کے جنت میں اس اعتبار سے تڑپا، ہوئی میری اتنی بات پہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، وہ اندر سے یہ تڑپا ہے کاش کوئی ان کے کان میں یہ بتا دے، اللہ کے بندو اس کام کے اوپر اتنا کچھ چھپا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی چاہت ہوئی ان کو پتہ چلے، یہاں سے کسی کو نہ کالا ویگو ڈالا آ جائے، اور یہ ہے کہ وہ سب میں سے کسی کو پکڑے اور پٹی باندھے، سارے گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گئے، اور کیا ہے کہ زبان کے ٹوکیوں میں جا کے اس کی جو ہے وہ شادیاں بھی کروا دیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ اس کو سہولتیں، سارا کچھ گاڑیاں اوپر۔ اس کی سب سے پہلی چاہت کیا ہوگی، یار امی ابو نے دسو میں کتنے ہوں، میں کتنی موج میں ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کو کوئی ادارے والے ایجنسی والے ڈاکو اٹھا کے گئے ہیں، یار انہیں کا رابطہ نہیں کرنا پائی، جتنی مرضی سہولیات ہیں، لیکن اس کی اندر کی چاہت کیا ہے کہ میرے دوستوں کو پتہ چلے کہ میں کتنی موج میں ہوں۔ یہ بات میں نے کر لی، اگر رکو ترجمہ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، بھئی ان پیغمبروں کی بات کو مانو، اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے اور ہدایت کے راستے پر بھی ہیں، ایویں بے تک کی دعوت بھی نہیں دیتے، بے مقصد دعوت نہیں دیتے، مقصد کے اوپر دیتے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اخلاص کے ساتھ مجھے کیا ہوا کہ میں کیوں نہ عبادت کروں، میں جس ذات نے مجھے بغیر سیمپل کے بنایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کے علاوہ میں کسی اور کو الہ بنا لوں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کون سی ذات ہے کہ رحمان کی شفاعت اور سفارش سے مجھے بچا سکے گی اور مجھے وہ چھڑا سکیں گے۔ یہاں پر رحمان کا لفظ ہے کہ ایک طرف ان کی خیر خواہیاں ہیں، پیار اور محبت ہیں، ایک رحمان کا لفظ ہے، یہاں پر اللہ بھی نہیں، رحیم بھی نہیں، کریم بھی نہیں، غفور بھی نہیں، ایسی ذات کہ جس کی رحمت کے بغیر کسی کا، اس کی رحمت کے ساتھ کسی کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں بہت ہی بڑی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، پھر غور سے سن لو، اگر تم مجھے میرے ایمان سے روکنا چاہتے ہو،
ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو چھپ جائے یا دب جائے، ہے ہی نہیں. آج کے دور میں بھی ایمان چھپنے والا اور دبنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب وہ انجام کہہ کہ کسی قوم کے اوپر اللہ جل جلالہ جب کوئی کسی قوم کو اور کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتی کہ 6 مہینے پہلے تیاری کر رہے ہیں کہ اس سپر پاور کو فلاں ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے اور ان کے بیڑے تیار ہو رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ جہاز تیار ہو رہے ہیں، ان کی جنگی مشقیں اور ان کے جو میزائل ہیں اور ان کا جو بارود ہے وہ تیار ہوا ہے. لیکن نہیں ہے. پھر اللہ کا نظام کیا ہے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. ایک چیخ آتی ہے، سارے ٹھنڈے کے ٹھنڈے پڑ جاتے کہ کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایک کو ختم کرنے کے لیے. اللہ اس چیخ کے بھی محتاج نہیں ہے، صیحۃ واحدہ کے بھی محتاج نہیں ہے. فاذا هم خامدون. خمود اس ٹھنڈک کو کہتے ہیں. آگ بجھ جائے، ختم ہو گئی، راکھ پڑی ہے، تھوڑے سے انگارے پڑے ہیں، اس کے اوپر آپ پانی ڈال دیتے ہیں، یہ خمود ہوتا ہے. ٹھنڈ پہ گئی، تباہ اور برباد ہونے کے بعد، کوئلہ اور راکھ بننے کے بعد پانی ڈل کے وہ راکھ بھی کسی کام کی نہیں رہی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. بجھ کے رہ جاتے ہیں. یا حسرتاً علی العباد. دا کے نیچے زیر ہے تو اس میں یا نسبتی چھپی ہوئی ہے، عبادی. افسوس ہے میرے بندوں پر، یعنی اللہ سے ٹکر کھانے والے ان کو بھی اللہ پھر بھی میرے بندے کہہ رہے ہیں. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی بلانے والا ہوتا ہے تو وہ مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں. اولم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس سے پہلے امتوں کو ہم نے کیسے تباہ کر چکے ہیں. انہم الیہم لا یرجعون. کہ ان کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ان تمام کو ہم جمع کر کے رہیں گے اور روبرو ہمارے پاس ضرور آئیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ اب کائنات کی تمام چیزوں کی جو عقلی دلائل ہے وہ دینے شروع فرمائے. سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہنے کی ایک وجہ یہ ہے، قرآن کے آفاقی جتنی بھی نشانی ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں. مضامین قرآن جتنے ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں. جیسے دل پورے جسم کے تمام اعضاء کو خون کی سپلائی دیتا ہے، ایسے مضامین قرآن کا سورۃ یاسین سے تعلق ہے اور یاسین کا پورے قرآن سے تعلق ہے. اب ان ایک ایک نشانی کا صبح اب اس کو کرتے ہوئے جو میں نے آپ سے سوال کیا، صبح کوئی شخص سورۃ یاسین کو اس طرح سے پڑھا جائے یا اس سے بہتر پڑھ کے چلا جائے جیسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، زور تک تو اس کو ویسے بھی دکان یاد نہیں رہے گی. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. ان کے نشانی مردہ زمین. أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. کہ ہم نے اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا، اس بنجر پن کو، ہریالے پن کو اللہ پاک نے احیینا کے ساتھ تعبیر فرمایا تاکہ عقل ہے کہ اس کا جو دوسری شیپ اس کو ملی ہے یہ اس کی زندگی ہے. حبًا غلہ نکالا. غلہ نکالنا کوئی ایسی سیاسی گفتگو نہیں تھی. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. تم کھاتے بھی ہو، پتہ بھی ہے کہ اس کے ثمرات اور اناج ہم کھا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. اور اس میں سے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے کیا بنائے، باغات بنائے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور اس زمین میں سے چشمے بھی جاری فرما دیے. اچھا یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر جو فروٹ ذکر فرمائے صرف 2 فرمائے، ایک نخیل فرمایا کھجور اور دوسرا جو ہے انگور فرمایا. دونوں کونوں کے یا یوں کہہ لیں کہ دونوں مزاجوں کے 2 فروٹ ذکر کیے ہیں جس کے اندر کائنات کے سارے فروٹ آ جاتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک زمین ہے، ایک پانی ہے اور 2 مختلف المزاج ہے. کھجور کی جو پرورش ہے وہ رف پرورش ہے، جتنی مرضی آندھی ہے، دھوپ ہے، ہوتی ہے وہ دھوپ میں. یوں سمجھ لیں کہ رف ہے، اس کی کیئر کوئی کرے یا نہ کرے. اور جو انگور ہے اس کی کیئرنگ بچے کی طرح ہے. اللہ پاک نے بتلا دیا
کہ اوپر اور نیچے دو فروٹوں کا ذکر کیا اور درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو بالکل آسان ہے. کمال تو یہ ہے کہ ایک زمین سے ایک کھجور کو نکالو, دوسرا یہ ہے کہ اسی سے تم انگور کو نکالو, درمیان کی خود بخود ہو گئی. تو کیا پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, اس میں سے چشمے جاری کر دیے, لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ, تاکہ تم کھاؤ اس کے پھلوں میں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, اور نہیں بنایا ان کو ان کے ہاتھوں نے. اللہ اکبر. افلا یشکرون, کہ پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے. یہ جی آپ نے میری سبزی لگی ہوئی ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں نے یہ سبزی نہیں بنائی. یہ گندم ہم نے اپنی کاشت کر لی ہے اور تھریشر سے اٹھا لی ہے, نہیں کیا ان کے ہاتھوں نے کام. یہ کون سی طاقت, انہوں نے تو صرف بیج پھینکا ہے. اور فرشتہ جس نے ایک ایک دانے کو سیدھا کیا, اور وہ فرشتے جنہوں نے اس کی آبیاری کی ہے. افلا یشکرون, کیا شکر گزاری نہیں کر سکتے؟ کیا ہے کہ اپنی تھریشر کے وقت میں کسی کو سبزی اور فروٹ کا تم کیا دے دیتے ہو, چھاپر دے دیتے ہو, 2-4 کلو دے دیتے ہو, اور وہ کہتے ہیں شکریہ بھائی, تھینکس. اور اس اللہ نے زمین میں سے تمہیں اتنا کچھ دے دیا, تم اللہ کو تھینکس نہیں کہہ سکتے, تم اللہ کا شکریہ. افلا یشکرون. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات اس نے ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے, میل اور فیمیل. مما تنبت الارض ومن انفسہم, اور نباتات کے بھی اور خود تمہارے آدمیوں کے بھی. ومما لا یعلمون, اور وہ بہت ساری چیزیں جن کو تم جانتے نہیں ہو. 18,000 مخلوق, 18 مخلوق نہیں, 18,000 مخلوق تو بیسک تھی, ساری نہیں تھی. ہر ایک قسم کی مخلوق جن کو تم جانتے نہیں ہو کہ کہاں کہاں. ایک ملک والوں کو تو دوسرے ملک کے فروٹوں کا بھی نہیں پتا, سبزیوں کا بھی نہیں پتا کہ ان کی کیا ہے یا کیا ہے. تو وہ تو جو سنگم کے اوپر کوئی انٹرنیشنل سٹیز میں ان کے 2-4-5 چیزیں دیکھ کے فروٹ الماری, اور اس سیشن میں جا کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی سبزی ہے. اور ان کی جو اور چیزیں ہیں, مما لا یعلمون. وآیۃ لہم اللیل, ایک اور نشانی ان کے لیے رات کی بھی ہے. اگر انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا تو رات کو تو دیکھا ہوگا. نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون, ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو تو سارا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. اور نسلخ جو اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا ہے, یہ حقیقت میں بکری کی, جانور کی کھال اتارنے کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ والا ہے, کہ جیسے اوپر سے یوں کالا کیا ہے کہ چمڑی اتاری تو اندر سے روشنی نکل آئی, تو ایسے ہی اس کی ہم یہ کھال اتار دیتے ہیں, اندر سے کیا ہے کہ دن نکل آتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, سورج اپنے ٹھکانے پر چلتا رہتا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, کیا ہے کہ یہ جو اندازہ ہے اور یہ جو شیڈول اللہ پاک نے اس کا لگایا ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ عزیز العلیم, غلبے والا. سورج کے تو کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا, سائنسدان ابھی تک نہیں جا سکے, چاند پہ تو چلے گئے. اچھا یہ ہے کہ اللہ پاک نے پھر اس کے اندازے اور اس کا علم ہمارے پاس تو نہیں ہے, یہ اللہ کے پاس ہے. عزیز غلبے والی ہے. اور سائنسدانوں کو آج کے ان لوگوں کو ابھی تک ان کے مکمل گہرائی تک نہیں پہنچے, لیکن جس ذات نے بنایا وہ عزیز بھی ہے, وہ علیم بھی ہے. والقمر قدرناه منازل, اور چاند کی منزلیں بھی ہم نے شیڈول مکمل طے کیا. حتی عاد کالعرجون القدیم, جیسے خشک چھڑی ہوتی ہے اس طرح واپس لوٹتا ہے پہلی کا چاند, پھر بڑا 14ویں کا چاند. عاد کالعرجون القدیم, دوبارہ سے اسی طرح چھڑی کی طرف آ جاتا ہے. اس کے جو پیمانے اور منزلیں شیڈول اور اس کو جو ڈرا کر کے دیا ہے, اس کے جو سٹاپ بنایا ہے, اس کے جو سٹیشن ہم نے بنائے ہیں وہ ہم نے بنائے. قدرناہ, ہم نے اس کا سارا کچھ کیا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, کبھی نہیں ہوا 2 ڈرائیور رکھ لیں تو لڑائی, 2 گاڑیاں رکھ لیں تو ایک خراب, کہ جرت نہیں ہے کیا ہے کہ چاند سورج کو کہ وہ چاند کو پکڑ لے, اور جرت نہیں ہے رات کو کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. ہلا لا لا لا, عصر کے وقت آج مغرب ہو گئی, ظہر کے وقت میں کبھی رات ہوئی ہو, رات 12 بجے کیا ہو کہ سسٹم میں ایرر آیا, آج رات دن شروع ہو چکا ہوا ہے. کبھی کوئی ایسا ہوا کہ چاند نے نہیں آنے سے انکار کر دیا ہے, آج ریپیئر ہو رہا ہے, آج اس کی سروسز ہو رہی ہے, آج اس کو جو ہے وہ کیا ہے کہ سانس مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟
کلن و کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک کا دائرہ کار ہے، اس میں وہ تیرتے رہتے ہیں. وآیۃ لہم، ایک اور نشانی وہ کیا ہے؟ انا حملناہم ذریتہم فی الفلک المشحون. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، اس میں ہم نے ان کی ذریت کو، اولادوں کو بھری ہوئی کشتی میں ہم ان کو سوار کرتے ہیں. کبھی غور کیے کہ بھائی پانی ہے ڈبو دیتا ہے اور لکڑی رکھو وہ چلی جاتی ہے. کشتی کی شیپ بنائی اور اس کے اندر سارا کچھ ڈال دیا اور کیا ہے کہ وہ چلنا شروع ہو گئی. اچھا ہم تو کشتی کا ہی وہ کرتے ہیں، جن کے انٹرنیشنل سفر ہوئے ہیں یا سمندروں کے سفر کیے، اللہ نے مجھے بھی موقع عطا فرمایا، وہ حیران 4-4 5-5 منزلہ جہاز، نیچے جو ہے وہ 25-25 30-30 پوری کی پوری بسیں، اور اوپر ایئر کنڈیشن سسٹم، ہوٹلنگ، اور کیا ہے کہ وہ فٹ بال گراؤنڈ، وہ ایک ایک جہاز میں موجود ہیں. سفر کیے ہیں الحمدللہ. اس میں کیا ہے کہ تمہاری عقل نہیں ماری گئی کہ یہ تمہیں پانی میں ہم ٹھہرا دیتے ہیں، سارا جو ہے وہ چلی جا رہا ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، تمام سواریاں اس جیسی ہم نے بنائی ہیں جس کے اوپر تم سوار ہوتے. وہ اونٹ بھی، وہ سواری بھی، وہ چھوٹا بھی، وہ موٹر بائک بھی، وہ گاڑی بھی، وہ ریسر بھی، 150 بھی اور 250 بھی، سارے جو ہے دیکھ کے خوش ہو گئے. ساری سواریاں ہم نے ہی وہ کی ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اگر چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں، اور غرق ایسا کریں کہ ان کی کوئی چیخ سننے والا بھی نہ ہو، جتنا مرضی یہ چیخ لیں. غرق کرنے میں ساری چیزیں ہیں کہ اللہ پاک جب اس کو کوئی اس طرح کی سواری دے دیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ سبحان الذی سخر لنا، یہ والی ایک نظریہ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے. ولا هم ينقذون، وہ ان کو بچا بھی نہیں پائیں گے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حين، لیکن اس کے باوجود اللہ پکڑتے کیوں نہیں؟ کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، کہ اللہ موج کر لو، موج کر لو، موج الى حين، ایک وقت تک محتاط، جو ان کو جو وقت دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے شاید یہ توبہ کر لیں، ان کو پچ دے دی گئی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ عذاب دنیاوی سے تم ڈرو، کیا ہے کہ تم اگلے پچھلے اپنے دیکھو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، ون ویلنگ نہ کرو. تمہارے محلے میں، شہر میں کتنے لوگوں کا جو ہے وہ دماغ بھی پھٹ گیا اور وہ مر گئے، آگے پیچھے دیکھو، تم اپنے اوپر رحمت کرو، اپنے اوپر تم کیا کرو؟ ظلم نہ کرو. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، جب کبھی بھی اللہ کی ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی آیت آتی ہے آیات میں سے، مگر یہ ہے کہ وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. اعراض کرنا، منہ پھیرنا، ایک ہوتا ہے کہ یوں پھیرنا، اعراض جو ہے یہ مکمل منہ پھیرنا اس کو کہتے ہیں، سننی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ان کو سن رہے ہیں لیکن توجہ نہیں دے رہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ بالکل اپنا منہ ہی پیچھے کر لیتے ہیں، بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، وہ اپنا کام. یہ کتنی زیادہ ذلت اور کتنی زیادہ اس کی غیر اہمیت والی بات ہے. الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، جب انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم خرچ کرو. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، محض شرارت کے طور پر، اچھا جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ ہی دے دیتا ان کو، اللہ نے جب ان کو نہیں کھلایا تو ہم کیسے کھلائیں؟ ہم نہیں کھلا سکتے. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو صریح غلطی میں ہو. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ کا یہ وعدہ کب ہوگا؟ ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہے ایک چنگاڑ آئے گی اور آ کے ان کو پکڑ لے گی اور اچک لے گی، اور وہ اپنے جنجال اور چکروں میں پڑے ہوں گے، وہ گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوں گے لیکن گتھی سلجھ نہیں پائے. حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. اور فَإِذَا هُمْ يَخِصِّمُونَ کی تشریح حدیث میں کیسے آتی ہے کہ کسان کے ہاتھ میں دانے ہوں گے، گندم ہوگی، وہ یوں کرنے لگے گا، پھینک نہیں پائے گا، وہیں پر گر جائے گا. خاتون کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، وہ روٹی توے کی بجائے نیچے گر جائے گی. تاجر کے ہاتھ میں چابی ہوگی، کھول نہیں پائے گا، چابی نیچے گر جائے گی. کپڑا کاٹنے والے کی کینچی کٹنے کے لیے کھلے گی لیکن یوں نیچے گر جائے گی.
ان کان ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون. امور دنیا میں جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. کیا ہے کہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ کوئی وصیت کر لے. جبریل امین سے کہہ دیں ایک منٹ ٹھہر جائیں, میری اتنی جائیداد ہے, میں صرف ایک سین کر لوں اس چیک پہ کہ یہ کسی مسجد مدرسے یا کسی فلاحی ادارے کو میرے لیے دے دیں. ایک جملہ مجھے بولنے دیں کہ میں کوئی خیر کا کام کر کے چلا جاؤں. لا فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. سفر پہ نکلا, سیر پہ نکلا, 25 کے 25 نوجوان, 10 کے 10 نوجوان پل پہ جاتے ہیں نیچے. بھئی مرنا ہی ہے تو امی ابو کے سامنے ان کو پتہ تو چلے کہ میرے بچے کی لاش کہاں ہے. امی ابو کے سامنے ان کو پتہ تو چلے کہ وہ جنازہ اور منہ دیکھ کے چون کے مجھے دفنا لیں. مجھے اگر مارنا بھی ہے تو اپنے محلے میں, اپنے گھر میں. ولا یرجعون ولا الی اہلہم یرجعون. جس کی جہاں ہوتی ہے اپنے گھر والوں دوستوں کے پاس پہنچ نہیں سکتا, وہیں اسی موقع پر اسی چوک پر کھلے عام جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی مہلت نہیں دی جاتی. ونفخ فی الصور. سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. کیا ہے کہ وہ اپنے قبروں سے یوں کھڑے ہوں گے. ینسلون, اور یہ ہے کہ وہ وہاں پہ چلنا شروع کریں گے, رگڑنا شروع کریں گے, دوڑ لگانا شروع کریں گے. اور اس پوزیشن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے, اس پوزیشن میں کچھ لوگ کیا ہے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جو ہی اکھڑیں گی تو اٹھیں گے, اور کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو دنیا کو بڑے اطمینان سے دیکھیں. کچھ لوگ اٹھیں گے اور بھاگنا شروع کر دیں گے. کچھ لوگ اٹھیں گے اور ان کو ہوش نہیں ہوگا, وہ سر کے بل پڑنا شروع کر دیں گے. کچھ لوگ ایسے حواس باختہ ہوں گے جو گھٹنے کے بل چل رہے ہوں گے. اور ایک درویش ایسا ہوگا کیا ہے کہ وہ نکلے گا تو دائیں بائیں دیکھے گا کیا ہو رہا ہے, یعنی یہ اپنے آپ میں مضبوط ہے. آسمان پھٹ رہا ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, دھواں ہے, چیخ و پکار ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے کفن کو, حدیث میں آتا ہے, اپنے کفن کو پھر مینج کرے گا. پھر یہ ہے کہ وہ اوپر والی جو چادر ہے کفن کی, پھر اس کو یوں کرے گا اور دیکھے گا دائیں بائیں. جب وہ کہے گا مجھے بھی سارے ادھر دوڑی جا رہے ہیں, میں بھی جانے لگوں, وہ جب جانے لگے گا تو دائیں طرف ایک گھوڑا سفید کھڑا ہوگا. کہتے رک جائے. کہتے کیوں؟ کہ قیامت آ گئی ہے, حشر کی طرف جا رہے ہیں, میرے اوپر آپ سوار ہو جائیں, تھکنے کی ضرورت نہیں, آپ کو پہنچا دوں گا. اچھا آپ کون ہو؟ کہے گا میں قرآن ہوں. کہے گا میں قرآن ہوں. یہ لوگ مجھے رمضان کی آدھی رات تک پڑھتے تھے. یہ لوگوں نے میرے لیے اپنا سارا کچھ لگا دیا تھا. انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ اس دفعہ ہو گیا. بھئی حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر کا لفظ بولا نا, ایک ہے لفظ, ایک اس کی حقیقت ہے پیچھے. میں نے گلاس کہا لفظ, ایک ہے گلاس, ایک گلاس کی حقیقت دماغ میں آئی ہے. ایک لا الہ الا اللہ لفظ ہے, دوسرا اس کے پیچھے حقیقت ہے. اللہ اکبر ایک لفظ ہے, پیچھے حقیقت ہے. سبحان اللہ ایک لفظ ہے, پیچھے حقیقت ہے. الحمدللہ ایک لفظ ہے, پیچھے حقیقت ہے. جنت ایک لفظ ہے, پیچھے حقیقت ہے. کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. سور پھونکا جائے گا, ایک لفظ ہے, اس کے پیچھے حقیقت ہے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا. ہے ہمارے کیا ہوا کہ ہماری کمبختی, کیا ہے کہ ہمیں کس نے اپنی آرام گاہوں سے, خواب گاہوں سے کھڑا کیا. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ. یہاں پر اس موقع پر رحمان کا لفظ استعمال دیکھیں کہاں ہوا ہے. کیونکہ رحمان میں اس لیے زور دیتا ہوں, بار بار تشریح ایک ایک لفظ کی نہیں کر سکتا اس کے بلاغتی نکات میں جاتے ہوئے, کیونکہ یہ دورہ ہوتا ہے تاثر دینے کے لیے. ورنہ مزہ یہی آتا ہے کہ ایک ایک لفظ پہ عربوں کا جو اشعار ہیں, عربوں کا جو مزاج ہے, اور عربوں کے مزاج سے پہ قرآن کی تشریح کی جو اس کا ایک لطف ہی اپنا آتا ہے. لیکن یہاں پر جو رحمان کا لفظ, ہذا ما وعد اللہ بھی ہو سکتا تھا, ما وعد العزیز بھی ہو سکتا تھا. اللہ اکبر. ایک طرف سے تہس نہس پھر گئی ہے آسمان کی, زمین کی, اور کیا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندروں کو آگ لگا دی گئی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں. اور کیا ہے کہ حاملہ نے اپنے سارا کچھ گرا دیا. اس پورے نقشے کو رحمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے.
یہ قیامت تباہی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جو انبیاء نے کہا تھا یہ سچ ہے. ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدینا محضرون. اللہ، 2 سور پھونکی جائیں گی. ایک ہے ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام، ایک سور پھونکی جائے گی سارے ختم ہو جائیں گے. اس وقت اعلان ہوگا، ایک کئی عرصہ اعلان ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اعلان کئی صدیاں ہیں یا کئی سال ہیں. لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے. ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون. ایسی بات نہیں ہے کہ سور پھونکی گئی ہے اور فیصلہ آباد سے حشر کے میدان تک پہنچنے کے لیے کسی کو 1.5 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 6 سال جی لوگ جمع ہو رہے ہیں، جی مجمع آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہوگا. نہیں بھائی نہیں، یہ سسٹم ہی نہیں ہے، یہ کھوکھلا سسٹم ہی نہیں ہے. ایک سور پھونکی گی، ایک پلک میں سارے کے سارے میدان میں کھڑے ہوں گے. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. سارے وہاں پر کھڑے ہوں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. آج ہاتھ میں آ چکے ہیں. جب ہاتھ میں کوئی آتا ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگلے پچھلا غصہ نکالتے ہیں. اللہ پاک ان ظالموں کے بارے میں رحمت والا لفظ بتا رہے ہیں کہ جتنا انہوں نے کرتوت کی ہیں اتنی ہی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. یہ نہیں ہے کہ آج تسی ہتھے آئے تو آج اگلی پچھلی نکال دیں گے. پولیس والوں کے ہاتھ میں جو آتا ہے، جو زیادہ تنگ کرتا ہے، وہ اگلی پچھلی دوسرے کا غصہ بھی اس کے اوپر نکال دیتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. قانون ظالم کے ساتھ بھی انصاف والا ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنت والے جو ہوں گے اس دن خوش گپیوں میں ہوں گے، ٹینشن فری ہوں گے، گپیں ہی گپیں، گپیں ہی گپیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے مشغول ہوں گے. جو خوشی کا اصل معیار ہوتا ہے وہ گپ شپ ہوتی ہے. کھانا کھایا، کھانا چھوڑو پہلے یار 1-2 گھنٹہ نا گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جنت کا فی شغل، کیونکہ یہ جتنے بھی نقشے ہیں آپ دیکھتے ہیں جن کو اللہ پاک نے فراوانی دی ہو، وہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا جو کور ایریا وہ کم بناتے ہیں. باقی سارا جو ہے وہ پھول پتیاں ہم نے بھی تھوڑی بہت لگائی ہوئی ہیں. یہ فطرت کے انداز اپنے دل کو، کیونکہ یہ جو انسان ڈیزائن ہوا ہے نا، کیا کہ یہ گاڑی جی ہے ان کو تھوڑا سا اوپر کر لیں. یہ جیپنیز گاڑی جو جاپانی ہے، جاپان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی ہے، تو ادھر آ گئی ہیں تو ادھر بس گزارا پروگرام ہے. اصل میں یہ جو انسان ڈیزائن ہوا یہ جنت کے لیے ہوا ہے، جنت کے لیے ڈیزائن ہوا. اس کے سارے نخرے بھی جنت والے، اس کے چوچلے سارے جنت والے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ادھر پوری نہیں ہونی، ادھر ہونی ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شغل، روحانی طور پر، ذہنی طور پر ٹینشن فری. ذہنی تیب کے بعد اب ان کو جسمانی تسکین کے لیے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ علی الارائک، تختوں کے اوپر، صوفوں کے اوپر ٹیک لگا کر ٹینشن فری بیٹھے ہوں گے. بندہ جب یوں بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیا ٹینشن ہوتی ہے، وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. اور یہ ہے کہ ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہو، آرام سے بیٹھا ہے ٹینشن فری. اس نقشے کو اللہ جل جلالہ نے کہا کہ یہ اطمینان سے بیٹھے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے میوے ہوں گے، جو جو مانگیں گے وہ ان کو فوراً ملے. فروٹ چاہیے جی، فروٹ چاہیے، فروٹ چاٹ چاہیے، یہ کسٹرڈ لا دیں جی. 40 من ایک ساتھ کھا گئے، 40 من ایک ساتھ جو بھی چاہیں گے وہ کھائیں گے. 40 من کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ڈکار، تھوڑی سی خوشبو، ہضم ہو گیا، اب دوبارہ 40 من کھا سکتا ہے. اچھا یہ تو ان کو ملا جسمانی طور پر، روحانی طور پر. ایک اور ایسا انعام ملنے والا ہے جس میں یہ جنت کو بھی بھول جائیں گے. وہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. ان کو رب رحیم کہے گا سلام کر کے، بھائی فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، حسین بن کاشف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ حدیث میں آتا ہے بغیر ترجمان کے اللہ پاک حال پوچھیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. مجرم لوگوں آج تم علیحدہ ہو جاؤ. مجرم لوگ نیکوں سے علیحدہ. اور لفظ کا جو ہے امتیاز، اور وامتازوا اليوم،
اس علیحدگی کو کہتے ہیں جس میں اتنی باریک اور لطافت ہو. دودھ کو پانی سے نکالنے کو امتیاز کہتے ہیں. وَامْتَازُ الْيَوْمَ، دنیا میں تو سارے گھسے رہتے تھے، سارے ہی نیکوں کے اندر رہتے تھے، سارے ملے جلے رہتے تھے. آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. یہاں مسلمانوں کے نہیں ہیں، آدم علیہ السلام کی تمام مخلوق کو ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، شیطان خبیث کی نہیں مانی. انہ لکم عدو مبین، بڑا ہی چکر باز ہے اور بڑا ہی دغا باز ہے اور بہت ہی زیادہ کیا ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے والا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت ساری مخلوق کو وہ چکمہ دے چکا ہوا ہے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم پھر بھی عقل نہیں سمجھتے نہیں ہو اور تمہیں عقل نہیں آتی کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوا ہے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج کا جو حساب ہے وہ کیا ہے، منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی ٹانگیں بولیں گی جو وہ کمایا کیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں اور وہ راستہ سیدھا ڈھونڈتے پھریں اور ان کو کوئی راہ نہ ملے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور ان کے گھروں میں رہتے ہوئے ان کے چہرے ہم بدل دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور کیا ہے کہ وہ نہ آگے کو جا سکیں نہ پیچھے کو کوئی علاج اپنا کروا سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ایک اور اللہ پاک نے اپنے قدرت کی نشانی دی. اللہ کا قانون ہے، سمجھانے میں کمال فرما دیتا، کمال. 2 + 2 موٹے عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے. ایک اللہ ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ آخرت کی ساری بات ہے. سلام قولا من رب الرحیم. اور یہ ہے کہ قدرت کی ساری چیزیں اللہ پاک نے بتائی، تو یہ ہے کہ اس کی تقویت کے لیے یوز ٹو، جو ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے، وہ سمجھایا کہ دیکھو جب یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تو پھر قیامت کا انکار نہ کرو. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں اس کو دوبارہ اس تخلیق میں اوندے منہ گرا دیتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ اپنے آپ پہ نہیں ہے، کسی کے سہارے پہ ہے. وہ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا اور چبانے کے لیے سخت چیز نہیں کھا سکتا. اب یہ بچہ ہوا، پھر لڑکپن ہوا، پھر جوانی آئی، پھر بوڑھا ہوا، پھر اور بوڑھا ہوا، پھر اور بوڑھا ہوا، پھر اور بوڑھا، دوبارہ بچپن آ گیا. نکسو، ناکاسا کہتے ہیں یوں الٹ دینا. اب کیا ہے کہ یہی جو بچہ تھا، اب یہ بابا جی یوں بیٹھے ہیں، سہارا نہیں لے سکتے، منہ میں ہی سارے ڈال رہے ہیں. بابا جی ہیں، ہاتھ ہیں، اس میں طاقت نہیں ہے، جیسے بچے کے ہاتھ تھے طاقت نہیں تھی. دانت ہیں، منہ میں نہیں ہے، جیسے بچے کے منہ میں دانت نہیں تھے. اب طاقت اس کو خود اٹھنے کی بھی نہیں ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم الٹا دیتے ہیں اس کو طبی حالت میں. أَفَلَا يَعْقِلُونَ، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان کو کوئی شعر کوئی نہیں سکھائی اور ان کے شان نہیں. تو پھر کیا ہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ نصیحت کی چیز ہے، روشن کتاب ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ ان کو دلائیں جس کا دل ہو. کہتے ہیں بڑا جیدار بندہ ہے یار، یہ بڑا جیدار بندہ ہے، بزنس کا مزہ ہے اس کے ساتھ بڑا مزہ ہے. ان کی کالونی کیا ہے، کامیاب ہے، تو جتنی مرضی، مطلب آپ جیدار بندے کو سمجھا سکتے ہیں جس کا دل ہو فیصلے کا بھی یہ چلنے والا ہے. یوں کہہ لیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کیا ہے کہ خاندانی بندے سے دوستی وفا آپ امید کر سکتے ہیں. آپ اسی کو سمجھا سکتے ہیں جو جیدار ہو. آج آپ کی برکت سے نیا ترجمہ میرے اوپر بھی کھلا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر حجت ثابت ہو گئی. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، ایک اور دلیل اور کمال کی دلیل. اچھا، ایک اور پہلو پر انہوں نے نہیں دیکھا، اپنے کو چلو سمجھ نہیں آئی ان کو ہم نے ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دی جس میں ان کا عمل دخل تک نہیں. جی گھوڑا کس کا ہے جی؟
جی یہ چودھری صاحب کا ہے. اچھا یہ بھینسیں کس کی ہیں؟ جی ماشاءاللہ رانا صاحب کے, گجر صاحب کی. اچھا جی یہ بکری اور بکرے کس کے ہیں؟ جی فلاں میاں صاحب کے. تو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کیا کیا ہے؟ بڑے میاں صاحب, بڑے چودھری صاحب, ان کے اس اپنے جو جانور کے پیٹ تھے اس میں ان کا کیا کردار تھا؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اچھا فہم لہا مالکون. اچھا اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. تو کیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑا کام لینے والے ہوتے ہیں, وہ خود کام کر کے نا کہتے ہیں ماشاءاللہ اس نے کام کیا. ماں کہتی ہے بابا کو آج آپ کی بیٹی نے سالن بنایا ہے, خود کر کے ان کا نام لگا دینا. آج آپ کے بیٹے نے گاڑی صاف کی ہے, آج جو ہے یہ کام آپ کے بیٹے نے کیا ہے. ان کے بڑے لوگ اس کو ویسے ہی شاباش دے دینا. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کام ہم نے کیا, شاباش ہم نے تم کو دی. اچھا اکڑنے کی اگر ضرورت ہے نا, اگر اکڑنے کی ضرورت, ہم نے آپ کو جانور تو دے دیا, صرف یہاں تک بس نہیں کی, اور جانور اکڑ جائے اور ویڑا سیدھا ہو جائے, تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دے. وَذَلَّلْنَا, ہم نے پھر اس کو تمہارے لیے مسخر بھی کیا. اور اس تمام پروسیجر میں کیا ہے, آپ سے کیا مطالبہ ہے, آپ سے کیا کیا ہے؟ بس اتنا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم, نہیں دیکھا جو ہم نے پیدا کیا, مما عملت ایدینا, کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان چیزوں کو, اور کیا ہے انعاما, اور چیزیں, فہم لها مالکون, وہ اس کے کیا ہے کہ مالک بن جاتے ہیں. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون, اور ایسا تابع بنایا کہ اس میں سے ایسا مسخر کیا کہ ایک بچہ 100 اونٹوں کو لے کے چل رہا ہوتا, ایسا مسخر کیا پکڑ کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں, ایسا مسخر کیا پکڑ کے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. کیا کمال کا مسخر کیا, ان کے ہاتھوں میں سارا کچھ تسخیر دے دی ہے. فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اس کا دودھ بھی پیتے ہیں, کھال ہڈی اور سارے منافع لیتے ہیں. أَفَلَا يَشْكُرُونَ, کیا پھر شکر گزاری نہیں کرتے؟ کوئی دودھ کا پیال, دودھ سوڈا اس کو پلا دیتے, شکریہ بھائی. اور جس نے دودھ کی پوری فیکٹری اس کو دے دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور شکر پہ میں بات کر چکا ہوں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس کو اس مقصد میں لگانا, اس چیز کا شکر ہے. گھڑی کبھی کسی نے دیکھا ہو پاؤں میں ڈالی ہوئی ہو, کیونکہ وہ اس کے لیے بنائی نہیں گئی. ٹوپی کو نیچے ڈالا ہوا ہو. وہ ایک اور مثال میں دیتا ہوں جس سے آپ کی نیند بھی ہوگی, کہ بہت اچھا سوٹ آپ کو ملا ہو, کہ بابا جان سعودیہ سے لے کے آئے, آپ ان کو کہیں ماشاءاللہ جی آئیں آپ کو سوٹ دکھاتا ہوں. کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کا کور بنا لیا اس ریشم کے سوٹ سے. تو وہ کہے گا آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جو سوٹ لیا تھا اس سے میں موٹر بائک صاف کرتا ہوں, بہت اچھی طرح صاف ہوتی. بھائی میں نے آپ کو اس لیے تو نہیں دیا تھا. جوتا جو ہے وہ جس چیز کے لیے آپ نے جو چیز ملی, افلا یشکرون کا مطلب یہ آنکھیں, زبان, یہ سارا جسم جس کے لیے ملا ہے, افلا یشکرون. واتخذوا من دون اللہ آلیہ, وہ جو میں نے تشریح کی ہے اسی کی آگے بات آ گئی کہ شکر ناشکری کی کیا شکل, اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے. لعلہم ینصرون, اس امید سے کہ وہ ان کی نوکریاں لگوا کے دیں گے, وہ ان کی شادیاں کروا کے دیں گے, وہ ان کو گھر بنا کے دیں گے, وہ ان کی ہیلپ کریں گے. کیا ہے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, اور ان کی فوجیں اور ان کے فریق ان کے لیے کہ حاضر رہیں گے, ویلکم کہیں گے. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. عاص بن وائل کافر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے, قبرستان سے گیا, ہڈیاں اٹھا کے لے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں مسلی. کہا کوئی سمجھ کی بات ہوتی ہے, بڑا سیانہ بننے کی کوشش کر, کچھ سمجھ کی بات ہوتی ہے, کوئی عقل کی بات ہوتی ہے, کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اس قوم ان لوگوں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کہتے یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی, کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. انکار تو کرتے تھے فزیکل میں یوں بدتمیزی آ کر کی. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات کی اس طرح کی جو آیات آئی ہیں وہ بڑی باکمال ہے.
کیا ہے کہ جو غم کے آثار تھے اس کو بھی تشبیہ اور تعبیر کر کے فرمایا آپ اس سے پریشان نہ ہوں، ہم ان کے سارے اوپر نیچے کی ساری چیزیں جانتے ہیں. اب کیا ہے کہ ان کو جواب دے. اولم یر الانسان، یہ آصف نوائل نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ایک نطفے سے اس کو ہم نے نہیں بنایا، جب یہ انسان بن گیا تو ہمارے ساتھ ہی جھگڑا کرنا شروع کیا، ہمیں ہی مثالیں دینا شروع کر دی. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا. اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا. اب یہ ہے کہ اس نے کہاں پہ مثال دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی، اس مجمع میں مثال دی، اور اللہ پاک فرما رہا کہ ہمیں مثال دی. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو مثال آپ کے مجمع میں بدتمیزی، آپ کی بدتمیزی کر کے گیا. وضرب لنا، اپنے اوپر لے لیا، جو اس کا جھگڑا ہے آپ نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، اب ہم ہیں اور وہ ہے، آپ بیچ میں نہیں ہیں. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، خود کو بھول چکا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. جواب دیجئے ان کو، قل کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی دفعہ اس کو بنایا. خالق کا نہیں فرمایا، انشاء بنایا، پروڈکٹ اور جو معیار ہے پہلا مٹیریل ہے اس سے بنایا. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان سے دوسرا انسان، فرسٹ میں جو چیز بنی تھی. اب وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہ کہنا کہ اللہ صرف یہ بنائیں تو دوسری پروڈکٹ بناتے ہوئے، جی آج کل ہم یہ کپڑا بنا رہے ہیں دوسرا سارا چھوڑ دیا، گارمنٹس میں لگے ہوئے ہیں، بیڈ شیٹ چھوڑ دیے. بھئی ایک فیلڈ میں ہی بندہ جا سکتا ہے کہ بھئی سنو، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، کہ وہ ہر ایک چیز کو بنانے کا خوب بہترین کاریگر ہے. خلق علیم، ہر ایک چیز کا خوب جاننے والا کاریگر ہے. اور پھر کیا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ جل جلالہ جب مثال دیتے ہیں اور جب بندہ پھڑکنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بڑا بہترین جواب. ٹیچر کے سامنے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ٹیچر کیا جواب دیتا ہے؟ بھیا کھلو یا، کہ آپ ٹیچر سے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. پروفیسر صاحب کے سامنے ذرا بندہ تھوڑا سا وہ کرتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ اور وہ مختلف قسم کے بھی آپ کو زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. عرب کے اندر دو درخت تھے، ایک کا نام مرخ تھا اور ایک کا نام عفار تھا. ایک کو میل کہتے تھے، دوسرے کو فیمیل، نر اور مادہ. ایک سے ٹہنی توڑتے تھے، دوسرے سے ٹہنی توڑتے تھے، دونوں سے ٹپ ٹپ قطرے گرتے تھے. ایک کو دوسرے کے اوپر یوں مارتے تھے تو اس میں سے آگ نکل آتی تھی. سلگانے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو ذات پانی میں سے آگ نکال سکتی ہے وہ ذات ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس ذات نے اس سبز درخت سے آگ کو نکالا. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اس کو سلگاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا کہ جس ذات نے زمین اور آسمان اور ساری چیزیں بنائی ہیں تمہارے جیسا انسان نہیں بنا سکتے، تمہاری عقل ماری گئی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھیں زمین اور آسمان کس نے بنایا؟ مشرک بھی کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا. ان کو کہیں تمہیں دوبارہ زندہ کون کرے گا تو کہا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم اسی کے اسی طرح رہے. ایک نے پوری کی پوری جو ہے نا وائرنگ کی، وائرنگ کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تو یہ بلب نہیں لگا سکتا. وہ ساری وائرنگ ساری لائٹس مین لگائی ہیں، کہا کہ یہ نہیں کر سکتے. اور کیا ہے کہ جس نے پوری بلڈنگ بنائی اس مستری کو کوئی کہہ دے کہ یہ والی جو آگر کی دیوار ہے یہ تم نہیں بنا سکتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی اتنی بڑی کائنات کا اقرار کر رہے ہو اور 6 فٹ کے انسان، اس کو دوبارہ بنانا ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو. بلا، کیوں نہیں، بلا کے ساتھ پچھلی ساری نفی. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت خوب اصل بنانے والا ہے. خالق نہیں فرمایا، خلاق، اور ایسا خلاق ہے کہ علیم، خوب جاننے والا ہے، بنانا جانتا ہے. اچھا پھر کیا ہے کہ جب بعض اوقات بہت سارے سمجھدار لوگ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر لوگ جو فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے چوچلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ویسے کہہ رہا ہوں، مطلب ان کا حق بھی بنتا ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے. جی سر
میں سمجھدار ڈاکٹر ہوں، پڑھ گیا ہوں، مجھے جو ہے وہ 40 لوگ چاہیے اور اتنی بڑی بلڈنگ چاہیے اور یہ ہے کہ اتنا عرصہ چاہیے اور اتنا جو ہے وہ مال چاہیے، اس کے بعد میں کوئی یونیک چیز بنا کے دے سکتا ہوں، پھر میں اس طرح کا پروجیکٹ آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں۔ وہ پروجیکٹ ہوتا اسی بندے کا ہے، اس کے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تمام انسانوں کو دوبارہ بنایا جائے گا، ایک ایک کا ذرا چنا جائے گا، وہ چننے والے سٹاف کون ہوگا، وہ لوگ کون ہوں گے جو چن کے لے کے آئیں گے، وہ کون ہوں گے جو ان کو کھڑا کریں گے، کون ہوں گے جو کتنا وہ کریں گے، بھائی یہ تمہارے نظام ہیں، یہ تمہارے نظام ہیں۔ وہاں ان تمام ذرات اور ہڈیاں اور بوسیدہ چیزوں کو جمع کرنے کے لیے کیا سسٹم ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہاں تو نظام بھی اور ہے، جس چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کر لیں تو کن فرماتے ہیں، اللہ کاف اور نون کے بھی محتاج نہیں ہے، ہو جا، وہ ہمارے لیے فیکون ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، تمام اختیارات حکومت اسی کے پاس ہیں، وإلیہ ترجعون، اسی طرف لوٹ کر ہم سب کو جانا ہے۔ اس سوال کا جواب دیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت میں اسی صورت کا ہی کیوں فرمایا ہے کہ روزانہ پڑھ کے جاؤ؟ اس کا یہ ہے کہ جیسے کائنات کی ایک ایک پل میں جو یہ والی ڈوز لے کے صبح فجر کے بعد جائے گا، وہ کیا ہے، دھوکہ نہیں دے گا، وہ کیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، وہ اس کے سامنے جو ہے وہ وآیۃ لہم الارض وآیۃ لہم اللیل وآیۃ لہم انا حملنا، اس کے سامنے جو ہے وہ ومن نعمر ننکس فی الخلق، اس کے سامنے مما عملت ایدینا، اس کے سامنے الذی جعل من الشجر الاخضر، یہ سارے پوائنٹ اور ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یقیناً یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ رمضان برائے رمضان نہیں، رمضان برائے زندگی ہے، اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ساتھ اپنے لیے دعا مانگنا کیا ہے، واجب ہے، اپنے لیے دعا مانگنا واجب ہے، اپنے لیے دعا انفرادی بھی مانگے، اجتماعی بھی مانگے، اور قرآن کے ساتھ جب جڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے جو تاثر ملے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن صحبت سے ہے نا، جو جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے۔ قرآن عزت والا ہے، جو کوئی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ عزت والا بن جاتا ہے۔ قرآن بلند و بالا ہے، جو کوئی اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ کیسے عام خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرا اور ان لوگوں کے بھی امام ہوتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے لوگ عام سے فیملی والا جو اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس کے ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پر قرآن کا دوست بنا۔